یہ نسبت ہی بخشش کو کیا کوئی کم ہے، یہ نسبت ہی بخشش کو کیا کوئی کم ہے، جو دنیا کی نظروں میں میرا بھرم ہے، یہ سب یا نبی آپ ہی کا کرم ہے۔ منقبت امام حسین علیہ السلام پر پیش کرنے کے لیے منیر الدین سلطانی صاحب سے درخواست کی جائے۔ السلام طرح رنگ و شباب پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، سے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو کرسا ہے آب ریت پر، جان دل اپنے کروں میں کیوں نہ قربان حسین، جان و دل اپنے کروں میں کیوں نہ قربان حسین، ہے مجھے شرف غلامی یہ غلام حسین، جان و دل اپنے کروں میں کیوں نہ قربان حسین، ہے مجھے شرف غلامی یہ غلام حسین، کس سے ہو شایان شان توصیف جب قرآن میں آیت تطہیر کرتی ہے بیان شان حسین، غیر قوم میں بھی ہے قائل عظمت شبیر کی، آج تک ساری خدائی ہے ثنا خوان حسین، عالم اسلام میں ہے آج جو تابندگی، حق تعالیٰ کی قسم ہے سب فیضان حسین، حق تعالیٰ کی قسم ہے سب فیضان حسین، بخشش امت کی خاطر اپنا سب کچھ دے دیا، بخشش امت کی خاطر اپنا سب کچھ دے دیا، تا قیامت ساری امت پر ہے احسان حسین، تا قیامت ساری امت پر ہے احسان حسین، کربلا میں
خزاں آن بھر میں لٹ گیا سارا گلستان حسین اشقیاء کا لشکر جرار ہے 22 ہزار اور مقابل میں 72 جان سارا نے حسین ننھے معصوموں کے لب پر العطش کی تھی صدا بڑھ گئے جب تشنگی نونہالا نے حسین سایہ تلوار و خنجر میں بھی مسرور نواز اللہ اللہ اس قدر محکم ہے خان حسین سر کٹا لیکن جھکا آگے نہ بڑھے کبھی کیا عظیم و شان تھا واللہ ایمان حسین تجھ کو اتنا بھی خیال آیا نہ اے چمرے نہیں وہ سگاہ مصطفیٰ تھی شہرگے جانے حسین وہ سگاہ مصطفیٰ تھی شہرگے جانے حسین مغفرت کا ہے ذریعہ الفت صبت رسول جائیں گے فردوس میں بے شک محبان حسین گرمی روز قیامت کا تجھے کیوں خوف ہو صوفی اعظم جب رہے گا سر پہ دامن حسین گرمی روز قیامت کا تجھے کیوں خوف ہو صوفی اعظم جب رہے گا سر پہ دامن حسین صوفی اعظم جب رہے گا سر پہ دامن حسین جان و دل اپنے کروں میں کیوں نہ قربان حسین ہے مجھے شرف غلامی یہ غلام حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر اتوار کو بعد نماز ظہر مسجد اعظم میں منعقد ہونے والے درس قرآن حکیم میں آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے. مختلف مقامات سے قرآن مجید کی چنندہ آیات کو پڑھنے اور اس کے متعلق سننے سنانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے. انشاءاللہ عنقریب
سلسلے وار درس تفسیر قرآن شروع کیا جائے گا، لیکن آج کی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، غور سماعت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اس سے پہلے کہ ہم آج تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں مزید کچھ سماعت کریں، ایک بار سب مل کر اپنے آقا و سرکار دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار سید ابرار ہم غریبوں کے غمگسار شفیع روز شمار ختم المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ 29واں پارہ ہے، سورہ کا نام ہے الدہر اور اس کا نمبر ہے 76واں، 76 نمبر کا سورہ ہے۔ سورۃ الدہر اس کا نام ہے، اور سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں، ایک اور نام بھی ہے اس کا۔ اس کی 2 آیتیں پڑھی۔ اس میں کیا کہا گیا؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، حب محبت، اس کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ یہ ہم آگے پہلے ترجمہ سنیں۔ مسکیناً، مسکین کو، یتیماً، اور یتیم کو، وہ اسیرا، اور اسیر کو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ دراصل عربی زبان کے بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی وہ الفاظ انہی میننگ میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی ان میننگ کو اردو میں الگ انداز سے سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اردو زبان میں جس کو غریب کہتے ہیں، غریب، یہ غریب ہمارے پاس اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور، غریب آدمی۔ لیکن عربی میں غریب کا معنی وہ نہیں ہوتا۔ غریب کا معنی ریئر،
اسی طرح ایک لفظ مسکین ہے، یہ مسکین کا معنی عربی میں وہ ہے جس سے ہم غریب سمجھتے، مسکین مالی کے طور پر بہت کمزور، اس کا فائنینشیل پوزیشن بہت ویک ہے، ایسے کو مسکین ہو، غریب، محتاج، نیڈی، ضرورت مند، تو مسکین ہی ہو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ یتیم ایسے شخص کو کہا جاتا ہے ایسے جس کے سر پہ والد کا سایہ نہ ہو، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اسیر، اسیر کہتے ہیں قید، تو بند میں جسے رکھا جاتا ہے اسے اسیر، قیدی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، انما نطعمکم، ہم تو فقط تم کو کھانا کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنے، لا نريد منکم، ہمارا کوئی ارادہ تم سے اس کا بدلہ لینے کا نہیں ہے، جزاء بدلہ ولا شکورا، اور نہیں تمہارا شکریہ ہمیں چاہیے۔ تو یہ دو آیتوں کو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا گیا، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب تک اس کی تفصیل نہ بیان کی جائے، لفظی ترجمہ بات کو سمجھنے میں آسانی کا متقاضی ہوتا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک بار اور دوسری شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد۔ اس کی تفسیر میں مختلف مفسرین نے لکھا، عربی، اردو، کئی لوگوں نے، یہ بات ہو رہی ہے نبی کے گھرانے کے بارے میں۔ نبی کے گھرانے کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسے جنہیں حسن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، حضور بہت چاہتے تھے، تو ان کی عمر شریف چھوٹی تھی جب حضور کا وصال ہو گیا۔ ایک شہزادے حضور کے تقریباً 7 برس کے تھے اور ایک تقریباً 6 برس کے، حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ ان دونوں کو آپ جانتے ہیں کہ سرکار کتنا پیار کرتے تھے۔ یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، سرکار کے ہاتھ پر سب سے پہلے لڑکوں میں اسلام لانے والے، پھر سرکار نے جنہیں اپنا داماد بھی بنایا، پھر اس کے بعد حضور کے خلیفہ جو بنے ان میں چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس طرح یہ آپ کی پہچان ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ سرکار کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، 4 شہزادیوں میں سے 3 شہزادیوں کی شادیاں، اور ان کے اولادوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ ان کی اولادیں آگے چلی نہیں، نہ حضرت زینب کی چلی، نہ حضرت بی بی رقیہ کی چلی، نہ حضرت بی بی ام کلثوم کی چلی۔ پہلی والی شہزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص بن ربیعی سے بھی آئی گئی، ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی بعد میں اسی خاندان کے بھی آئی گئی۔ یہ جو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہے، ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، ان کو بھی اولاد ہوئی لیکن وہ آگے نہیں بڑھی، بچپن میں گزر گئی۔ تو 3 شہزادیاں سرکار کی جو تھی ان کی اولاد تو باقی نہیں رہی، البتہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد دنیا میں چلی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ
کے علاوہ پہلے کی جو 3 شہزادیاں وہ حضور کے سامنے ہی بسر گئی، حضور کے سامنے ہی وہ گزر گئی. حضرت فاطمہ حضور کے بعد گزری. ہوا یوں ایک مرتبہ حضرت حسن حسین بیمار ہو گئے. تو ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، بیمار ہونے پر دعا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں منت مانگنا. اے اللہ یہ کام اگر ہو جائے تو میں ایسا کروں گا. عبادت کی قسم سے کوئی کام اپنے اوپر لاگو کر لینا، اس کو منت کہتے ہیں. تو اس وقت جب کہ یہ دونوں شہزادے بیمار ہوئے تو حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے گھر میں ان کی ایک خادمہ تھی، نام تھا ان کا فضہ. ان تینوں نے منت مانگی، اے اللہ دونوں شہزادوں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ہم روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں. یہ منت مانگی. الحمدللہ شہزادوں کی طبیعت سنبھل گئی، بہتر ہو گئی. اس کے بعد جب طبیعت پوری اچھی ہو گئی اس منت کو پورا کرنے کی بات یاد آئی تو منت پوری کرنے کے لیے 3 دن کے روزے رکھنے کا ارادہ کیا. اب وہ 3 دن کے روزے رکھنے کے لیے حضرت مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ جا کے محنت کر کے یہودی کے باغ میں پانی سینچ کے کر کے اس کی جو مزدوری بنی تھی وہ 3 صاع اس زمانے میں یہ چیزیں جو ہے ناپنے تولنے کے لیے استعمال کیا. تو 3 صاع لے آئے حضرت علی، جو سے دور سے جو گیہوں والا. تو پہلے دن سب نے روزہ رکھا اور روٹیاں بنا لی گئی کہ آپ افطار کر کے کھائیں گے. اس دوران افطار کرنے ہی والے تھے کہ باہر فقیر نے دستک دی اور آ کر اس نے کہا کہ میں غریب مسکین محتاج ہوں، نبی کے گھرانے پہ آیا ہوں کچھ مانگنے کے لیے، بھوکا ہوں، کچھ دے دیجیے. تو اس وقت جو روٹی بکی تھی سیدہ کائنات نے وہ پورے روٹیاں جتنے بھی 2-3 بنے تھے سب اٹھا کر دی. روزہ تھا کیا کریں گے، فوری طور پر تو پھر اب انتظام مشکل ہے. تو پانی پی لے کے نبی کے گھر آنے والے ایک روزہ تو پورا ہو گیا، پانی بھی چل گیا. دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی پھر روٹی وغیرہ پکا کے تیار رکھے. پھر کسی نے دستک دی. اب جب دستک ہوئی تو اس نے آواز دی نبی کے گھرانے میں میں کچھ مانگنے آیا ہوں، یتیم ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ مل جائے. دوسرے دن بھی وہ روٹی جو بنی تھی حوالے، پہلے دن مسکین کے حوالے، دوسرے دن یتیم کے حوالے. پھر گھر میں تو کچھ پکا ہوا تیار ہے نہیں، پانی پی کے پھر روزہ رکھے. پھر دوسرا دن، تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر روزہ رکھے. اور اس وقت روزہ کھولنے کے لیے جب روٹی تیار کی گئی تو پھر ایک فقیر آیا اور اگر کہنے لگا کہ قیدی ہوں، ابھی چھوٹ کے آ رہا ہوں،
کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، نبی کے گھرانے پہ کچھ مل جائے گا بول کے آیا تو تیسرے دن بھی اٹھا کر جو روٹی بنی تھی جو 3 دن کا آپ دیکھ دو بھوکے رہتے۔ یہ نبی کے گھرانے والوں کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس پوری بات کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، قرآن پاک میں نازل کیا۔ نہ صرف یہ کہ قرآن میں نازل ہوا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے پاس جا کر کہا کہ تم لوگوں کے ایثار، قربانی، سیکریفائس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور دیکھیے کبھی کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کے کرنے پر 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک، کیوں کیا، مقصد کیا تھا۔ دوسری، قبول ہوا نہیں ہوا، قبول ہوا نہیں ہوا۔ یہ 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گھرانے والوں کے بارے میں ان دونوں چیزوں کو کلیئر کر دیا، دونوں چیزوں کو کلیئر کر دیا۔ اب پھر یہ پورا واقعہ سننے کے بعد اب پھر میں ترجمہ سناتا ہوں، اب بات ہے اچھی بیٹھے کی۔ اور وہ لوگ، کون لوگ جن کی تعریف یہاں ہو رہی ہے، نبی کے گھرانے والے، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کھانا کھانا، ایک ہوتا ہے کھانا کھلانا۔ کھانا کھانا اور کھلانا بہت فرق ہے۔ کبھی کبھی اپنی ضروریات کو چھوڑ کر اپنی ضرورت کو پوری کیے بغیر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ نبی کے گھرانے والے خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلاتے۔ اچھا کھلاتے ہیں تو کیوں کھلاتے ہیں، کیوں کھلاتے ہیں؟ واہ واہ، مقصد کیا ہے ان کے کھلانے کا؟ علی حبہ، اس کی محبت میں کھلا، اللہ کی محبت میں کھلا۔ دنیا میں کوئی ان کا مقصد نہیں ہے کہ میں ہم یہ کھلائیں گے تو ہم کو کچھ مل جائے گا وہاں سے۔ روزہ رکھنا، افطار کے وقت میں روٹی دے دینا اللہ کے لیے، یہ نہیں کرنا۔ اس کی محبت، اللہ کی محبت میں جس کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلائے ایک دن، یتیم کو کھلائے دوسرے دن، اس کے بعد پھر اسیر قیدی کو کھلائے۔ کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر۔ اور پھر کہتے کیا ہیں، ان کا کہنا کیا ہے؟ کھلانے پر اللہ نے ان کے کھلانے کا مقصد بھی بیان کیا اور ان کی قبولیت کا بھی اعلان کرتے ہوئے فرمایا کھلاتے بھی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ہم تو فقط تم کو کھلائے ہیں صرف اللہ کی خاطر، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہم کو تمہارے نہ بدلے کی ضرورت ہے نہ شکریہ کی۔ تو آپ دیکھیے یہ جو مقصدیت ہے، اس ایک عمل کے ذریعے آپ کو زندگی میں کیے جانے والے ہر عمل کے بارے میں آپ کو سبق مل گیا کہ آپ کا کوئی نیک کام ہو، چاہے کسی کے بارے میں ہو، انٹینشن کیا ہے، ارادہ کیا ہے آپ کا۔ اگر آپ کا ہمارا ارادہ، آپ کا ہم سب، اگر ہمارا ارادہ اس میں کوئی دنیاوی مطلب ہے تو وہ عبادت نہیں، عبادت نہیں، وہ تو دنیا کا مقصد حاصل کرے اس سے۔ اور اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے کوئی کام جب کیا جاتا ہے تو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس سے قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں ہم کو ٹٹولنا ہے، کھوجنا ہے، ہم سب کو اپنے اپنے کاموں کے بارے میں جو کچھ کرتا ہوں، آپ جو کچھ کرتے ہیں، عبادات سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ خدمت انجام دیتے ہیں، سروس ٹو دا مین کائنڈ بولتے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں۔ 2 ہی کام ایسا اصل لکھا جائے، ایک اللہ سے تعلق، دوسرا بندوں کی خدمت، یہ 2 ہی کام ہیں۔
خوف اللہ آپ کو بڑی بات. اب یہ دو کاموں میں انٹینشن کیا ہے؟ اگر یہاں جس طرح اللہ نے ان کی تعریف کی ویسا ہمارا انٹینشن ہے تو یقیناً ہم خوش نصیب ہیں. اور اگر ہمارا انٹینشن ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنی انٹینشن کو، اپنی نیت کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے. ہر کام اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے. جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو حدیث پاک میں آیا کہ کوئی بندہ اگر کسی کو کچھ دیا للہ، من آتا للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے ہاتھ روک لیا، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، فرمائے اللہ کے لیے کرنے والا جو کام ہوتا ہے اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. ایمان دنیا کی کسی شے کا نام نہیں ہے. ایمان یقین کا نام ہے. ہمارے اللہ پر ہمارا کتنا یقین ہے. تو یہ سبق ہمارے لیے. اب واقعات بہت سے ہیں. ایک اللہ والے بزرگوں کے واقعات ہمارے لیے بڑے سبق آموز ہوتے ہیں. ایک اللہ والے نے اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ کیا یہ توشہ لو، لے کر فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے بھوکے ہیں، ان کو یہ توشہ دے کے آؤ. یہ اچھا، مگر آپ جو مقام بتا رہے ہیں وہاں تک جانے کے لیے راستے میں ندی ملے گی، ایسے جاؤں. تو اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، وہاں جا کر ندی کے پاس یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے لیے راستہ آسان کر دے. میں اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں، یہ کہنا میں اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے اب تک اپنی زوجہ کو ٹچ تک نہیں کیا. خادم صاحب کا سر چکرا گیا کسی بات کرنے حضرت. حالانکہ ماشاءاللہ سے بڑے بچے والے ہوں، اہلیہ ہے، بچے والے سب کچھ ہے. یاد ہے وہاں جا کے پانی چڑھا ہوا تھا، دعا کر اللہ، تو پانی ذرا اترا، نکل کے پہنچ کے اللہ اور دوسرے اللہ والے کے پاس جھاڑ کے نیچے عبادت میں بیٹھے ہوئے. میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ توشہ آپ کے لیے بھی جائے کھا لے. اب انہوں نے توشہ کھول کے کھانا شروع کیا. سامنے جو صاحب لے کے آئے تھے ان کو پوچھا تک نہیں، بلکہ پورا جتنا کچھ اس کے اندر لے جائے تھے سب پوچھ پاچھ کے کھائے. کھا لے کے بولے حضرت کا شکریہ تھا. اب جانے لگا تو بولا حضرت وہ آپ کے پاس جو حضرت ہمارے بھیجائے تھے آتے وقت میں ندی میں راستہ فراہم کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دعا کر لو. میں دعا کر رہا راستہ میں، اب کیا دعا کروں واپس جانے کے لیے؟ مجھے وہ ندی پار کر کے جانا. پہلے کہ ٹھیک ہے اب جا کے یہ دعا کرو، یا اللہ میں اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک ایک دانہ کھانا نہیں کھایا. یہ صاحب کتنے کنفیوز ہو جائیں گے کہ ان کی نظر جو دیکھ رہی ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں، کہنے اور سننے میں کتنا، کہنے اور دیکھنے میں کتنا تضاد ہے. پریشان آئے واپس آ کے ندی کے پاس کھڑے کے بولنے لگے کہ یا اللہ مجھے راستہ دے دے، میں اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا، ایک دانہ نہیں کھایا. بولے کو تو بول رہے ہیں اللہ کا فضل بھی ہوا، راستہ بھی لیا، پانی ذرا کم ہوا، آ گئے نکل کے وہ پہلے جو حضرت بھی آئے تھے ان کے پاس پاؤں پٹک کے آگے بڑھے. سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگ کے پاس، آپ ایک بات بول رہے ہیں وہ ایک بات بول رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہو رہا کچھ. پریشانی کیا بات ہے؟ پوچھو مسئلہ کیا ہے؟ اب پوچھنے کی بات کیا ہے؟ آپ میرے کو ایسا بولے، وہ بول کے میں حیران پریشان تھا. وہاں جا کے دیکھا تو پانی چڑھا ہوا تھا، دعا کرا تو دعا کامیاب بھی کر لیے، پھر راستہ مل گیا. اب وہاں آپ تو
تو ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اب تک آپ ٹچ تک نہیں کیا، تو پھر یہ اولاد کس کی ہے؟ پھر وہاں جا کے دیکھا میں کہ وہ صاحب میرے سامنے بیٹھ کے پورا کھانا کھا لیے اور کہہ رہے ہیں کہ آج تک جس نے کھانا نہیں کھایا اس کی طرف سے آ رہا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے. اور جا کے میں بولا تو واقعی راستہ بھی مل گیا. اب جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ صحیح ہے یا جو میں ان کی یا آپ کی زبانی سنا وہ صحیح؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آگے بندہ پریشان ہو گیا، کنفیوز ہو گیا. تب حضرت نے فرمایا تو نے جو آنکھوں سے دیکھا وہ بھی صحیح ہے اور ہم نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے. تو دو چیزیں ایک ساتھ کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اب اس کا جواب آپ سنیں گے تو اسی آیت سے ریلیٹڈ. کامیاں آج تک ہم نے، انہوں نے کھانا جو کھایا، ہم نے جو کچھ بھی اپنے تعلقات قائم کیے، ہماری اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی ول کے واسطے نہیں کیے. جو کام کرے ہم اللہ کے حکم میں اللہ کی خاطر کیے، ہماری خاطر نہیں کیے. جو کچھ کیے یہاں اللہ کے لیے کرے. انہوں نے بھی بہت ہی سے بھوکے تھے، وہ جو کھانا کھائے، کھانا پیٹ بھرنے کو نہیں کھائے. انسان کو عبادت کرنے کے لیے جسم میں طاقت ضروری ہے، طاقت فراہم کرنے کے لیے کھانا ضروری ہے، لیکن اتنا ہی کھانا ضروری ہے جتنا کہ جسم کو طاقت مل جائے. اب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جینے کے لیے کھا لیا کرتے ہیں. جینا ہے ہم کو تو جینے کے لیے کھاتے ہیں. نہیں، ہماری قوت لا یموت بولتے اس کو، اتنی غذا جس سے کہ آدمی مرنے سے بچ جائے. قوت لا یموت. تو ایک ہے اتنا کھانا جس سے کہ میں زندہ رہ سکوں، میری ضرورت ہے. یہ ہے جینے کے لیے کھانا. اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں الٹا، کھانے کے لیے جیتے ہیں. کھانا 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 کھانا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. ان دو بزرگوں کا حال یہ تھا کہ چونکہ حکم ہے شادی کرنا، چونکہ حکم ہے شادی کر خدا کرنا، اس لیے اس ارادے سے جتنا کچھ اللہ کی مرضی کے حساب سے تھا اتنا کیے. باقی اپنی خواہش پوری کرنے، اپنے مزہ اڑانے یا اپنا پیٹ بھرنے یا اپنے آپ کو لذتوں سے آشنا کرنے کے لیے نہیں کیے. یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ کھلاتے ہیں اسیر کو، یتیم کو، مسکین کو، لیکن مقصد ان کا اپنا کچھ حاصل کرنا نہیں. جیسے کسی کی مدد کی گئی تو یہ سوچ کے نہیں کہ آج وہ غریب ہیں، آج وہ یتیم ہیں، آج وہ مسکین ہیں اور آج وہ قیدی ہے، آج ہم اس کو کھلا رہے ہیں، کل ہم ویسے ہو جائیں گے تو وہ ہم بلا کے کھلائیں گے. بندے سے مطلب، بندے سے جزا، بندے سے شکریہ کا کچھ سوچنا ہی نہیں ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے واسطے کرنا ہے، اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے پاس قبول بھی ہوتا ہے. اللہ کے لیے ہوتا ہے، مگر آپ کا انٹینشن ہونا ویسے. اسی کو اخلاص ہے، اسی کو اخلاص ہے. اب دیکھیے اخلاص کی بات آئی تو ابا حضور بھی اکثر سنایا کرتے تھے، اور آپ کو اخلاص والا واقعہ سناتا ہوں. اس میں نزہۃ المدارس کی کے حوالے سے واقعہ اکثر بیان کیا جاتا ہے. ایک بندہ جس بستی میں رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک مقام پر درخت کے قریب کچھ لگا دے کے لوگ پوجا کرنے کے چکر میں ہیں. تو لوگ غصے میں آئے، آ کے فوری جو ہے پہنچ گیا، یہ چاول نکالنا. اور لوگ ڈرتے تھے ان سے، ان کا دبدبا تھا. لیکن انہی میں سے ایک صاحب ہوئے، بھائی آپ کو کیا تکلیف ہوئی، جاؤ نا اپنا کام کرو. نہیں یہ غلط کام ہو رہا ہے، نہیں ہونا ہے. تو وہ جو اجنبی صاحب سے بولے کیا غلط کام، چلو
لڑنے کے لڑکے دیکھیں کشتی لڑیں گے، کشتی لڑتے ہی تو صاحب جو توڑنے گئے تھے تو ایک ہی جھٹکے میں پٹکی دے دی اس کو، دیکھ بولے آئندہ سے پھر ایسا کرنے کی سوچیں گے آپ تو پھر دیکھو پٹکی کھا گیا ہوں۔ پھر اور ایک اس نے لالچ کیا، دیکھو صاحب اگر یہ رات ہو آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا ہے، کدھر ہے، لڑائی میں تو ہار گیا تھا وہاں، ایک کام کریں گے آپ کے پاس روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے 5 روپیہ نہیں، روزانہ 5 روپئے 5 دینار آ جائیں، آپ اپنا کام کرتے رہو۔ دوسرے دن جا کے آگے چکر میں آگے دوسرے دن نیند میں سے اٹھتے دیکھیں تکیے کے نیچے 5 دینار، واہ، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، چوتھے دن پھر تکیے کے نیچے دینار نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، پھر لڑائی لی، پھر اس کو توڑنے کے لیے نکلے، توڑ نہیں دیں گے، راستے میں پھر ملا انہیں کہاں جا رہے ہیں، تو توڑنے جا رہا ہوں، جا نہیں سکتے مدد تم، کیسا جانا ہے تو اسے لڑ کے جانا پڑے گا، اچھا 3 دن پہلے تو پٹکی دیے دوست، پھر لڑے، ایک ہی جھٹکے میں نیچے ہونے ہوگا، پریشان ہو گئے، پھر گئی، پھر پٹکی، چلو بتانا پاس آنا نہیں تھا، پلٹنا نہیں، تو ہے کون؟ اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، جب روک رہا تھا پٹکی دیا، اس کے بعد میں دے دیا، تو ہے کون آخر؟ اور اپنے بیچ میں آ کے اس غلط کام کو میں روکنا چاہ رہا ہوں، تو بولے آپ نے پہچانے میں شیطان ہوں، شیطان ہوں، شیطان ایسے کاما روکنے والوں کو میں روکتا ہوں، آپ بڑے روکنے آئے تھے، تو بولے میاں تو شیطان ہے، اچھا میں پہلے تھے وہ پٹکی دے دیا، اب میں پٹکی کھا گیا، اس میں کیا فرق ہے؟ کام کی بات، بہت اہم بات، کہنے لگا پہلے آپ ایمانی جذبے کے ساتھ آئے تھے، آپ کے جذبے میں ایمان تھا، ملاوٹ نہیں تھی، مقصد دوسرا نہیں تھا، اب آپ کو میں پہلا بولا کہ 5 دینار کے لیے تیار کر دیا، آپ 5 دینار کے چکر میں آ گئے، ایک دن دینار آئے خاموش بیٹھ گئے، دوسرے دن دینار آئے خاموش بیٹھ گئے، تیسرے دن، چوتھے دن آپ دینار نہیں دیکھتے، پھر قرآن لے کے نکلے، اب آپ کا جذبہ وہ نہیں تھا جو پہلے آپ میں جذبہ ایمانی تھا، پہلے اللہ کی خاطر نکلے تھے، اب دینار کی خاطر نکلے، مقصد بدل گیا، اور یہ 3 دن تک جو آپ کھاتے رہے نا، اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو روحانی پاور تھا وہ چلے گیا، اس وقت جذبہ ایمانی کا ایسا روحانی پاور تھا، ایک ہی جھٹکے میں آپ مجھے پٹکی دے دیے، اب آپ کا وہ پاور ختم کر دیا میں 3 دن میں، آپ کھا لیے میں دیا سو 3 دن میں استعمال کر لیے، اب آپ آئے پٹکی، آپ 100 قدمی میں لڑنا چاہیں گے تو آپ ہی پٹکی کھائیں گے، مجھے پٹکی نہیں دے سکیں گے، وجہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد بدل گیا، اور آپ کے اندر حلال جو جاتا تھا بدل گیا، مقصد ملاوٹ ہوئی اس کے اندر، یہ واقعات یوں ہی ٹائم پاس کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتے، ہر کام میں مقصدیت کو صحیح کرنا ہے، اور اگر اس میں کوئی ملاوٹ آ جائے سمجھے کہ نہیں، اللہ ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو، ہمارے اشغال کو اس طرح کی ملاوٹ سے محفوظ رکھے، تو اس طرح ہم کو بندے سے کچھ لینا۔ اب کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ بھائی ارے فلاں میں ہے، زندگی میں پریشان مدد کریں گے، جان دو بھائی، ہم پریشان دو بھائی، کرے تھے کیا؟ یہ نہ سوچیے آپ، یہ مت دیکھیے آپ کا کسی کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو آپ وہ بندے کو دیکھ کے مت کیجیے، مولا آپ کا مقصود، مولا اللہ ہونا مقصود آپ کا، اللہ کی خاطر ان نے کر تو میں کیا کروں، ان کے کرنے پر میں کروں گا یا میں کروں گا تو وہ کریں گے، یہ سب بیکار بات ہے،
راستہ کراس کرا رہے ہیں، اس کو کراؤں گا جو کل کے دن مجھے کرا سکے. بہتر بات دعوت میں انہوں نے دیے تھے. ارے بھائی آپ اپنا کام کرو، انہوں ایسا کیوں کرے، انہوں ایسا کیوں کرے، ان کو نہیں بلاتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. یہ سب بہتر باتیں آپ شاید اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریبی رشتے داروں میں لوگوں کی مدد کرتے. آپ کی شہزادی حضرت صدیق اکبر کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ آپ سن چکے ہیں. سے پہلے غزوہ طوس میں لوگوں نے بدنام کیا حضور کی زوجہ مکرمہ مومنین ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر بعد میں برات کی پاکیزگی کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق ان لوگوں پر غصے میں تھے جن لوگوں نے بی بی عائشہ کو بدنام کیا. غصے میں آ کر آپ نے ان لوگوں میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے باقاعدہ ان کا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کو سلوک کرنا بند کر دیے، یہ سوچ کے کہ انہوں نے میرے سلوک کا کوئی بدلہ نہیں دیا اور الٹا میری بیٹی کو بدنام کرنے والوں میں شامل ہو گئے، لہذا ان کو میں دینا بند کر دیتا ہوں. دینا بند کر دیے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں یہ آیت ہے، سورہ نور میں فرمایا کہ نہیں، آپ کو اللہ نے جو وسعت دی ہے اس دنیا پر آپ کو ہاتھ روکنا نہیں چاہیے. آپ معاف کرو اور ان کو دینا جیسے پہلے دیا کرتے تھے اب بھی دیا کرو. تو ان پوری باتوں سے ثابت یہ ہوا کہ کون آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھیے، کون آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھیے، آپ کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے اس پہ نظر رکھیے. کوئی اگر آپ کے ساتھ نقصان کر رہا ٹھیک ہے اسے بچیے، لیکن اس کی حالت مدد کے کرنے کی ہے آپ ضرور مدد کیجیے. یہ بس سوچیے کہ انہوں کرے تھے کیا، انہوں کرے تھے کیا، انہوں کرے نہیں کرے ان سے مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جو نیک کام کریں گے، نیک نیتی سے کریں گے، اللہ کی خاطر کریں گے تو اللہ دیکھے گا. اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا. انہوں نہیں ہے بدلہ دینے والے، نہ انہوں شکریہ کرنے والے، نہ انہوں بدلہ دینے والے. آج انہوں ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن آپ کی اس نیکی کا بدلہ دینے والا وہ ہے جو کبھی مرنے والا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اللہ کے پاس محفوظ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. جو کچھ بھی نیک کام کرو گے اللہ کے پاس ہو پالو گے. تو اس طرح ایک بات تو یہ معلوم ہے ان دونوں آیتوں سے ہمیں سلوک کرنا. اب بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے 3 دن بھی فقیر بنا کر بھیجایا تھا. کس کو؟ ایک فرشتہ تھا جو ایک دن مسکین بن کے آیا، دوسرے دن یتیم بن کے آیا، تیسرے دن قیدی بن کے آیا. کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ نبی کے گھرانے کی عظمت بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میری محبت میں ادھر روزہ بھی رکھیں گے اور بقایا ہوا کھانا بھی اٹھا کر دے دیں گے. 1 دن دے دیے، 2 دن دے دیے، 3 دن دے دیے. اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں کہ وہ لوگ بھوکے رہیں. اللہ کا منشا یہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ لوگوں پر ظاہر کیا ہے. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا تو اللہ کا منشا یہ ہرگز نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل ذبح کیے جائیں، یہ نہیں تھا منشا، بلکہ اللہ چاہتا تھا کہ حضرت اسماعیل کے ذبح کا حکم دے کر ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور ان کے اللہ پہ بھروسے اور اللہ کی محبت کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو، اور پھر وہ جو محبوب بنیں گے تو اس محبوب کا دوسروں کو نمونہ بنایا جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم کو بھی نمونہ بنایا گیا اور سرکار کے گھرانے والوں کی عظمت اس سے دوبارہ ہوئی. حضور نے فرمایا بعد میں ایک روایت میں آیا کہ تمہیں معلوم ہے کون آ رہا تھا، وہ یتیم کون تھا، وہ مسکین کون تھا، وہ اسیر کون تھا؟ وہ جبریل تھے، وہ فرشتہ تھا اللہ کا جو اسی صورت میں آ رہے تھے تاکہ تمہارے مقام و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کیا جائے. حضرات محترم، اہل بیت اطہار
سرکار کے گھرانے والے، سرکار کے گھرانے والوں کی عظمت، حضور کے گھرانے والوں کی شان، حضور کے گھر والوں کا مقام مرتبہ حضور کی نسبت کے لیے سے بڑا اونچا ہے۔ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بے اعتدالی مطلب جو اصل راستہ ہے جس کے اندر نہ ادھر جھکا ہوا ہے نہ ادھر جھکا ہوا ہے، اس درست راستے پر گامزن ہونے کے بجائے اعتدال سے ہٹ کر ماڈریٹ کو بولتے ہیں اعتدال، کوئی ادھر ہو جا رہا کوئی ادھر ہو جا رہا، یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اور سوشل میڈیا نے تو تباہ کر دیا، ان کی بھی سن لیا، ان کی بھی سن لی، ان کی بھی سن لیے، نتیجہ آپ کا دماغ اتنا پریشان، منتشر ہے، کنفیوز ہے، صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے کہ صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے۔ اس لیے اسی ایک کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اور وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلقین کی محبت کا حکم دیا ہے۔ حضور کے متعلقین حضور کے گھرانے والے بھی ہیں، حضور کے متعلقین حضور کے صحابہ بھی، صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت ضروری ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کا نام لے کر معاذ اللہ صحابہ کی عظمت گھٹا رہے ہیں۔ صحابہ مطلب حضور کی صحبت پانے والے ہیں، اور کچھ لوگ صحابہ کی عظمت کو مان کر اہل بیت کو کم اہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، ادھر یا ادھر ہو جاتی ہے۔ اور میں بار بار یہ عرض کرتے رہتا ہوں، بزرگوں نے ہمیں جو دین، جو عقیدہ، جو تربیت عطا فرمائی ہے، اس میں یہی ہے کہ حضور سے ان دونوں کا تعلق ہے۔ حضور سے محبت ضروری ہے، اور حضور سے جن کا تعلق ہے ان سے محبت ضروری ہے۔ اب اس کے لیے احادیث، اچھا یہ بات میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، بے شمار احادیث ہیں، لیکن صحابہ کی عظمت پہ بھی احادیث ہے، اہل بیت کی عظمت پہ بھی احادیث ہے، صحابہ کے ادب کرنے پر بھی احادیث ہے، اہل بیت سے محبت کرنے پر بھی احادیث ہے۔ پر مشکل کیا ہے، جب کوئی بندہ ایک طرفہ ہو جا رہا ہے تو وہ ایک طرفہ ٹائپ کے پورے احادیثوں کو تو بیان کر رہا ہے، دوسری طرف اہل حدیث کو بیان نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے صحابہ کی عظمت والے حدیثوں کو اگنور کر دے رہا ہوں کہ وہ بڑی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ صحابہ کو عظمت والا سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ اہل بیت سے متعلق جتنے احادیث ہیں ان احادیث کو اگنور کر دیتے ہیں۔ چلیے آج کی درس قرآن کے حوالے سے گفتگو تو ہماری مکمل ہوئی، لیکن بات اہل بیت کی چلی ہے، تو آج کے حدیث پاک میں ہم اہل بیت سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور وہ حدیث پاک جس سے اہل بیت کا مقام مرتبہ کی ہم کو جانکاری ہو جائے گی۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی اوشک ان ادعا فاجیب وانی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عز وجل وعطرتی۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی وان اللطیف الخبیث اخبرنی انہما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فانظروني هم تخلفوني فيهما او كما صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی یہ حدیث مشہور ہے، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کب ارشاد فرمایا؟ جب حضور کا وصال ہونے والا. فرمایا ان قریب بے شک میرے لیے بلاوا آئے گا، مجھے بلایا جائے گا اور میں اس بلاوے کا جواب دے کر واپس چلا جاؤں گا، اس بلاوے کو قبول کر لوں گا. لیکن میں جانے کے پہلے تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. فرمایا وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم ابھی جو پڑھے، اور دوسری چیز ہے میرا خاندان. اللہ کی کتاب، قرآن حکیم، دوسرے میرا خاندان. آگے فرماتے ہیں اللہ کی کتاب وہ رسی ہے جو آسمان و زمین کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس ایک کنیکشن کا ذریعہ ہے قرآن مجید. اس کی عبادت کرنا، اس سے تعلق قائم کرنا، اس کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا، قرآن مجید. دوسری چیز فرمایا، دوسری چیز ہے میری اہل بیت، میرا خاندان یعنی میری اہل بیت. اب آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو لطیف اور خبیر ہے، لطف و کرم فرمانے والا اور خبر دینے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، وہ فرماتا ہے اس نے یہ اطلاع دی ہے مجھے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی میری اہل بیت اور قرآن مجید، یہ دونوں میرے پاس حوض پر آ کے ملیں گے اور اس وقت تک یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. یہ تفرقا، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے اور دونوں مجھے اس وقت تک مل کے رہیں گے جب حوض کوثر پر یہ دونوں آ کر مجھ سے ملیں گے. پہلی بات ہوئی میں جا رہا ہوں، دوسری بات ہوئی میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ دو چیزیں کیا ہے معلوم ہوں. تیسری بات یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، آپس میں ملے رہیں گے اور آ کر ملیں گے حوض کوثر. اس کے بعد والی آخری بات بہت ہی اہم ہے. فرمایا اب میں دیکھتا ہوں میرے بعد ان کا تم کیا خیال رکھتے ہو. میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. دیکھیے حضور کے اتنے واضح ارشادات کے بعد دنیا جانتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ امت کے افراد نے، بعض افراد نے حضور کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. جنہوں نے سلوک کیا، ایسا سلوک کیا کہ ان کی مثال دی جا سکتی. لیکن جنہوں نے بد سلوکی کی تو آج بھی دیکھ لیا، آج بھی حضور کے گھرانے والوں پر ظلم کرنے والوں کو لوگ بچانے کی فکر کر رہے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے. جو سرکار کا ہے وہ سرکار کے گھرانے والوں سے محبت کرے گا لازم. ایک اور جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، لہذا تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو کہ اس نے مجھے تمہارے درمیان بھیجا ہے. تمہارا مالک خالق اللہ ہے، اللہ غذا دیتا ہے، اللہ کی خاطر اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اللہ کے واسطے. اور آگے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، میرے گھر والوں سے محبت کرو میرے لیے. اسی طرح صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کا ادب کرو میری خاطر. حضور کی خاطر ادب کرنا ہے، محبت کرنی ہے، حضور کی خاطر محبت کرنا ہے. یہ ہوا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں میرے گھر والوں کے بارے میں سلوک کرنے کے مخالف تمہیں کہہ رہا ہوں اور اللہ کی یاد دلاتا ہوں. 3 بار فرمایا تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے گھر والوں کے بارے میں انجسٹ نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنا، ان کا سلوک، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. باقاعدہ حضور بار بار یہ سمجھا کر تشریف لے گئے، لیکن اس کے باوجود کربلا برپا ہوا،
کربلا کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اہل بیت کے بارے میں کنفیوز کرنے کی فکر کرتے ہیں، وہ غلط تھا، یہ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب آگے چلتے چلتے یہاں تک آ گئی یہ بات کہ ہر وہ بات جو اہل بیت کی یا اہل بیت کے عظمت و شان کی ہے، کٹ کرو غلط، جبکہ احادیث وہ کتابوں میں ہیں جو ہماری سنی اہل سنت والجماعت بخاری مسلم سب میں تو اہل بیت سے محبت لازم ہے۔ بلکہ اگر اہل بیت سے محبت کی بات آئے تو میں آپ کو بتاؤں، پوری امت کے بزرگان دین میں یہ بات قطعیت کے ساتھ مانی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنا خاتمہ ایمان پہ ہو، اسے چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کرے۔ یہ میں کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، یہ حضرت مجدد الفسانی جو شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے اکبر کے دربار میں ٹکر لے کے اسلام کو بچایا، 400 سال سے آپ کی شان و عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان پہ خاتمے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی کے پاس بہت ساری عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اگر محبت نہیں اہل بیت سے تو اس کا خاتمہ خطرے میں۔ چلیں آج ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آج کا فقہی مسئلہ میں بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے شروع میں گفتگو کی منت کی، یہ منت کیا ہے؟ تو منت نظر ماننا، منت ماننا، وہ جو بھی منت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کے ہوگی، منت صرف اللہ کی، اور وہ منت میں جو کام آپ کرنے کا ارادہ کریں گے وہ عبادت کی قسم سے ہو، عبادت کی قسم سے ہو۔ جیسے یا اللہ اگر یہ میرا کام بن جائے تو میں اتنے رکعت نماز پڑھوں گا، اب وہ پڑھنا آپ پر لازم واجب۔ اسی طرح یا اللہ اگر ایسا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، ضروری کام ہوا تو کرنا ضروری۔ اب آپ سوچیں گے کہ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مزارات پہ جا کے منت کی بات کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا کہ منت کی ایک اور قسم بھی عرفی بہت کیا کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی منت ہوتی ہے، لیکن اس میں نیت یہ ہوتی ہے اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب وہ کھانا نہیں کھلا سکتے آپ، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ لیا کہ میں اتنے بندوں کو، ان بندوں کو کھانا کھلاؤں گا جو فقیرہ یوسف بابا شریف بابا کی درگاہ میں رہتے ہیں، تو ویسی پورا منت یہ رہتی ہے۔ کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ سارے عبادتوں کی قسموں کی منت مانگی جا سکتی ہے، اور اولیاء کرام کے گھر پہ جا کر ان کے آستانے پہ جو فقیر رہتے ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گا، وہاں قریب جو غریب رہتے ان کو جا کے پیسے دوں گا، وہ نیت بھی درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ ہوگی منت کی بات۔ اب ایک اور بات وہ یہ کہ اہل بیت کی بات آئی ہے تو یاد آئی، اس لیے آپ کو سنا دے رہا ہوں کہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، درود شریف، ان درودوں میں آپ ہم سب جانتے ہیں سب سے افضل درود کون سا ہے؟ سب سے افضل درود وہ درود جو ہم نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں، وہ درود سب سے افضل، سب سے افضل کیا ہے وہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود کے صیغے ہیں جو حدیث میں بھی آئے ہیں، بعد میں بزرگوں نے بھی لکھے ہیں، وہ غلط نہیں ہیں، لیکن
اہمیت اس کی. اب آپ کو وہ کہتا ہوں جو چل رہا ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں، آپ اپنی اصلاح کر لیجیے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے مقامات پر درود پڑھتے وقت میں آل کا نام اس میں سے کٹ رہا ہے. اب میں یہ تو کسی پر الزام نہیں ڈالوں کہ یہ وانٹیڈلی کیا جا رہا ہے، انوانٹیڈلی ہی ہو رہا ہوگا. تو انوانٹیڈلی بھی ایسا مت کیجیے. جب بھی درود پڑھیں، حضور پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور کی آل کا ذکر بھی ضروری ہے. اسے کہ جو درود حضور نے ہمیں سکھایا اس کے آل کا ذکر. اور ایک روایت ایسی بھی میری نظر سے گزری ہے جس میں سرکار نے فرمایا لوگوں تم لوگ مجھ پر کٹا ہوا صلاۃ البقرہ کو کٹا ہوا ادھورا درود مت پڑھو. ادھورا درود، کٹا ہوا درود، انکمپلیٹ درود. پوچھا تھا سرکاری انکمپلیٹ درود کیا ہے؟ کٹا ہوا. تو فرمایا انکمپلیٹ یا کٹا ہوا درود وہ ہے جس میں تم نے مجھ کو تو یاد کیا، مجھ پر تو درود و سلام بھیجا، لیکن میری آل کو بھول گئے. تو یاد رکھیے جب بھی درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ضروری. آج کل میں کئی جگہ سن کے آپ سے عرض کر رہا ہوں جو درود چل رہا ہے سنیے غور سے، یہ درود چل رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی وسلم. آلی بھی بولیے، آلی بھی بولیے، اصحابی بھی بولیے. ہمارے حیدرآباد کے دیکھیے بزرگوں کا انداز دیکھیے، انہوں نے کیا کرتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، یہ سب بولتے ہیں. اس کے ساتھ عدد معلوماتی لگا ہے افضل اللہم صلی علی سیدنا آلہ سیدنا افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ. دیکھیے نقشبندی سلسلے میں جو درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد. تو یہ افضل صلواتی کا بعد میں آ رہا لیکن ساتھ میں پہلے آلہ وصحبہ. اور اگر اصحابی ملائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم آل کا تو ذکر کرنا ضروری ہے. وعلی آلہ اگر کہیں پڑھنے میں ہم سے بھی کہیں کوتاہی ہو جاتی تھی اس کو ریکٹیفائی کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آلہ، یہ برابر اس میں جوڑ دیجیے. آج کی کو ختم کرتے ہیں. حدیث پاک بھی ہو گئی، واقعات بھی ہو گئے، اور ساتھ ساتھ فقہی مسئلہ بھی ہو گیا. اب آپ ایک اعلان سناتے ہیں. آنے والا جو اتوار ہے وہ ممکن ہے انشاءاللہ العزیز 11 محرم کو ہے. اس سے پہلے 10 محرم آ رہی ہے ہفتے کے روز، 10 سے پہلے 9 آتی ہے تو 9 10 کوشش کیجیے روزہ رکھنے کی. بڑی فضیلت ہے. آج اس میں آیا ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترغیب دلائی ہے. یہ تو اس لیے رکھنا ہے کیونکہ یہودی لوگ بھی 10 کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو حضور کی امت میں سرکار کے ارشادات کی روشنی میں بتلایا گیا کہ ایک روزہ مت رکھو، ایک اور ملا دو اس کے ساتھ تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جائے. تو 9 10 روزہ رکھیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 تاریخ کے بعد 11 تاریخ جو آئے گی اس دن بھی ہمارا یہاں آنا ہوگا، لیکن اس دن 10 نہیں ہوگا بلکہ جلسے شہادت امام حسین کو واقعات کربلا کے عنوان سے جلسہ ہوگا آنے والے اتوار کو، جس میں ساجد کے علاوہ اور بھی مقررین کرام خطاب فرمائیں گے. البتہ اس سے ایک دن پہلے 10 تاریخ کو ہمارے خاندان کی مشہور و معروف محفل ہوتی ہے، سالانہ محفل جو شاہین نگر میں جو ہماری خانقاہ ہے وہاں حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ خانقاہ میں عظیم مجلس شہادت ہوتی ہے، جس کو دن میں منعقد کیا جاتا ہے. 10 بجے سے خطاب ہوتے ہیں اور واقعات کربلا تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں کے ساتھ ساتھ. اور آخر میں حضرت امام حسین کی ایک نشانی ہے، آپ کے جسم اقدس کا بال شریف ہے، آثار شریف ہوتا ہے، اس کی
کی زیارت کرائی جائے، ہمارے خاندان میں چلا رہا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب صبح کے وقت میں اندر صندوق میں رہتے ہیں، اسے وہاں سے جب ان کو برآمد کیا جاتا ہے، باہر نکالا جاتا ہے، تو اس وقت تو اس کا کلر بلیکش رہتا ہے، لیکن جیسا جیسا ہر سال جیسا جیسا دوپہر کا وقت آتا ہے اور دوپہر کے وقت کے شہادت کا وقت قریب آنے لگتا ہے، تو اس بال شریف کا کلر چینج ہونے لگتا ہے، لال ہو جاتا، اور کبھی کبھی تو ہم نے اس پر ایک قطرے خون کا ٹپکا بھی دکھا ہے۔ تو اس طرح اللہ والوں کے وسیلے سے ہم تک جو چیزیں پہنچی ہیں اس کی زیارت بھی کرائی جاتی ہے۔ آنے والے ہفتے کو شاہین نگر میں اور اتوار کو یہاں پروگرام ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گفتگو کو قبول فرمائے۔ کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی، کوتاہی، لغزش، خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما دے۔ اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، بیماریوں کو دور فرما دے، صحت و عافیت عطا فرما، قرضوں کو عطا فرما دے۔ جو لوگ بے راہروی کا شکار ہیں ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ایمان پر ہی خاتمہ فرما۔ ہم سے پہلے جو لوگ دوسرے جانے والے ان کو مغفرت سرفراز فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور یا اللہ ہمیں تیری محبت، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور حضور کی امت کے اولیاء و صالحین محبت کا جو جذبہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں مزید ترقی عطا فرما، اور ہم کو غلط راہوں سے بچا کر نیک اعمال خیر کرنے کی توفیق سرفراز فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔